اس وقت میں موجود ہوں مرکز اہل بیت مانسرا اور دارالمودت ماڈل پبلک اسکول غازی کوٹ مانسرا، جہاں گزشتہ روز پشاور میں پیش آنے والے سانحہ کے حوالے سے ایک سوگ کا سماع ہے، اور یہاں موجود ہیں پرنسپل جناب آغا عابد حسین صاحب، اور بالکل یہاں سوگ کا عالم ہے سیکورٹی کے حوالے سے اور دیگر جو بھی صورتحال ہے اس پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ بخاری ایڈمن اسٹیٹ نیوز مانسرا، جوائنٹ سیکرٹری مانسرا پریس کلب، اس وقت میں موجود ہوں مرکز اہل بیت مانسرا اور دارالمودت ماڈل پبلک اسکول مانسرا کے پرنسپل جناب قاری آغا عابد حسین صاحب کے پاس، جو گزشتہ روز پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 56 کے قریب اہل تشیع کے لوگ جو ہیں وہ عبادت گاہ کے اندر جو ہے شہید ہو گئے، جہاں دہشت گرد نے حملہ کیا اور 150 لوگوں سے زیادہ زخمی ہیں، جس میں سے 50 کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جناب آغا قاری عابد حسین صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا یہ واقعہ ہے اور آپ تک کیا اطلاع پہنچی ہے اور سوگ کا سماع ہے، اور اس حوالے سے آپ تھوڑا سا احتجاج جو اس سانحہ پہ جو دل خراش بھی ہے، مذمت بھی اس کی تمام مکاتب فکر یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک آپ تک جو یہاں کے لوگوں نے کوئی بات کی، اس حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ اس حساس موقع پر میرے سے تعاون کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں گزشتہ صدیوں میں اور دہائیوں میں کئی ایسے خراش واقعات ہیں کہ ہم ان کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان واقعات کا سرجباب ہو جاتے، اگر ان واقعات کی انویسٹیگیشن ہو جاتی، تحقیقات ہو جاتی، تو آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا۔ کل نماز جمعہ کے دوران جو انتہائی جانسوز واقعہ ہوا ہے، جو چند سازات پشاور میں، پہلی بات یہ کہ میں جن عناصر نے یہ واقعہ رونما کیا ہے اور اس واقعے کے پیچھے جو عناصر کار فرما ہے، تو دعا بھی کرتا ہوں کہ پاک پروردگار کو نازل کر دے۔ اور بخاری ایڈمن اسٹیٹ نیوز مانسرا، جوائنٹ سیکرٹری مانسرا پریس کلب، اس وقت میں موجود ہوں مرکز اہل بیت مانسرا اور دارالمودت ماڈل پبلک اسکول مانسرا کے پرنسپل جناب قاری آغا عابد حسین صاحب کے پاس، جو گزشتہ روز پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 56 کے قریب اہل تشیع کے لوگ جو ہیں وہ عبادت گاہ کے اندر جو ہے شہید ہو گئے، جہاں دہشت گرد نے حملہ کیا اور 150 لوگوں سے زیادہ زخمی ہیں، جس میں سے 50 کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جناب آغا قاری عابد حسین صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیا یہ واقعہ ہے اور آپ تک کیا اطلاع پہنچی ہے اور سوگ کا سماع ہے، اور اس حوالے سے آپ تھوڑا سا احتجاج جو اس سانحہ پہ جو دل خراش بھی ہے، مذمت بھی اس کی تمام مکاتب فکر یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک آپ تک جو یہاں کے لوگوں نے کوئی بات کی، اس حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ اس حساس موقع پر میرے سے تعاون کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں گزشتہ صدیوں میں اور دہائیوں میں کئی ایسے خراش واقعات ہیں کہ ہم ان کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔
جاتی، تحقیقات ہو جاتی، آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا۔ کل نماز جمعہ کے دوران جو انتہائی جانسوز واقعہ ہوا ہے وہ چند سازگار پشاور میں، پہلی بات یہ کہ میں جن عناصر نے یہ واقعہ رونما کیا اور اس واقعے کے پیچھے جو عناصر کارفرما ہیں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ پاک پروردگار کو نازک کر دے۔ تو میں کل 2-3 ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اس سے ابھی تک میں ڈسٹرب ہوں۔ ایک بچہ جو ہے سوال کرتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، میرے والد کو شہید کر دیا۔ اور ایک باپ جو ہے سوال کرتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی تمہیں گوارا نہیں تھا، اس کو بھی اٹھا لیا۔ اور ماؤں کی جو فریاد ہے، بہنوں کی جو فریاد ہے وہ ہم سن نہیں سکتے، بھلا وہی آدمی سن سکتے جس کا جگر جو ہے پتھر کا جگر، جس کا دل پتھر کا دل ہو، وہی سن سکتے، ہم نہیں سن سکتے۔ تو انتہائی غمزدہ ہے۔ میں شیعہ الملک کونسل مانسلے کی طرف سے، مرکز اربیل مانسلے کی طرف سے سب سے پہلے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور حساس سیکورٹی اداروں سے، حکومت وقت سے، صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس واقعے کے پیچھے جو عناصر ہے ان تک پہنچ کر ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ کسی حد تک جو لواحقین ہیں ان کی دل جوئی ہو سکے، ان کو تسلی ہو سکے اور ان کو یہ لگے کہ آئندہ اس طرح انشاءاللہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے ملزمان کو کفر کردار تک پہنچا، ان کو عبرتناک سزا دی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے چونکہ ہم ملزمان تک اولاً پہنچتے نہیں ہیں، پہنچتے ہیں تو بھی ہم ان کو جو قانونی سزائیں ہیں وہ نہیں دیتے ہیں۔ نہ دینے کی وجہ سے ان کو مزید جو ہے ان میں جرأت پیدا ہوتی ہے، مزید ان کو حوصلہ ملتا ہے اور یہ واقعہ جو ہے پے در پہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہزارہ کا واقعہ دیکھیں، بلوچستان کا واقعہ دیکھیں، کون سا واقعہ میں آپ کو گن کے دے دوں؟ اگر ایک واقعہ ہو تو میں گن سکتا ہوں، ہزاروں ایسے سانحات ہیں، دلخراش واقعہ ہے۔ بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے اس منظر کو اور اس واقعے کو بیان کروں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار شہداء کو، شہدائے کربلا کے ساتھ اور شہدائے انبیاء کے ساتھ ان کو محشور فرمائے، اور باقی جو ملزمان ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں معافی کے قابل نہیں ہیں، ان کو قرار واقعی سزا بھی مل جائے اور اس موقع پر بھی جو ہے اس افسوسناک واقعے پر بھی میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے اور مختلف وسائل کے ذریعے سے آپ نے ہماری دلجوئی کی اور حوصلہ افزائی، ہمیں صبر کی تلقین دی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے اس ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی جو مانسرہ کے اندر سیکورٹی کے حوالے سے آپ کا ادارہ اور مرکز اہل بیت مانسرہ اسکول مطمئن ہے؟ انتظامیہ نے آپ سے رابطہ کیا، پولیس نے اس حوالے سے؟ جی ہم کس سے مطمئن ہیں؟ جی ہم کسی سے بھی مطمئن نہیں۔ ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ اپنی سیکورٹی ہم نے خود کرنی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو پولیس والے 4 نفری ہیں وہ بھی پورے نہیں، جہاں ان کو نفری کی ضرورت ہو کہیں سے نہیں اٹھاتے، ادھر سے اٹھا کے جاتے ہیں۔ پولیو کی ڈیوٹی ہو پہ لگوانا ہو تو ادھر سے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا کسی الیکشن کے موقع پر لے جانا ہو تو ادھر سے لے کے جاتے ہیں، الیکشن ڈیوٹی پہ لے جانا تو ادھر سے لے کے جاتے ہیں۔ تو آج بھی میں نے ڈی ایس پی صاحب سے اور ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ خدا کچھ آپ ہمارے پر رحم کریں اور ہماری سیکورٹی بھی آپ چیک کریں، تاکہ ایک واقعہ پیش ہونے سے پہلے آپ اور میں اپنی ذمہ داری کا احساس کر سکیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، غفلت کی وجہ سے ایسے واقعات اور سانحات ہوتے ہیں۔ اگر کل پشاور میں سیکورٹی اچھی ہوتی، پولیس کی نفری زیادہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا نقصان کم نہ ہوتا، نقصان کم ہوتا۔ بہت شکریہ سیکورٹی اداروں کی غفلت کی وجہ سے۔ احمد صاحب، آپ کا جو احتجاج ہے یہ پورا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت دشمن عناصر جو ہیں انہوں نے
ایک ایسا واقعہ جو ہے برپا کیا ہے، قیامت ٹوٹ پڑی کہ جب ایک عبادت گاہ کے اندر ایک ہی وقت میں اس خودکش حملہ سے 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور 200 کے قریب زخمی ہیں. یہ تو تقریباً 250 خاندان جو ہیں وہ سوگوار ہو گئے، 250 خاندان پورا ملک سوگوار ہو گیا. اور سیکورٹی ادارے جو ہیں یقیناً جو اپنی انویسٹیگیشن ہے اس کو جلد مکمل کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میں مانسرا کے جو پریس کلب ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے اس احتجاج میں میڈیا کے ساتھی بھائی ہیں، یقیناً ان سب کو یہ ایک بات جو ہے اپنی کی کہ جو شہداء ہیں ان کو جاں بحق لکھا جا رہا ہے اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کو شہید لکھا جا رہا ہے. تو اس قسم کی جو واقعات جو ہیں وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں جس سے مزید نقصان ہوتا ہے. تو بہت شکریہ. اور آپ کا احتجاج جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارا میڈیا ہے، وہ جو اپنا فرائض ہے اس میں ضرور ہم پورا بہت شکریہ.